آج ہمارا تیسرا سیشن ہے شرح زیارت اربعین کا یا زیارت اربعین کی تشریح کا، اور آج ہم کچھ چیزوں کے بارے میں، کچھ اہمیت کے بارے میں جانیں گے. خود زیارت اربعین کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا مقام ہے جو ہے وہ مکتب تشیع میں. اس میں ہم سب سے پہلے ایک روایت جو ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے وہ بیان کرتے چلیں آپ کی خدمت میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ ایک شخص نے جو کہ عراقی تھا یہ شکایت کی کہ بعض افراد جو ہیں وہ شہرت کی خاطر جو ہیں وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پہ جاتے ہیں. جیسے آج کل ہم لوگ بھی سوچتے ہیں کہ کچھ افراد ممکن ہے کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح اس شخص نے بھی آ کے امام علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اور اس شخص نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور میں نے دیکھا ایسے افراد کو کہ وہ سید الشہداء علیہ السلام کو جانتے ہیں اور مسئلہ امامت کو بھی جانتے ہیں، لیکن اسی حال میں وہ امام کے منکر ہیں اور اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کی وہاں پہ نمائش کریں اور اپنے آپ کو یہ ثابت کریں کہ یہ اچھے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، لیکن ان کا جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ امام کے منکر ہیں ایک طرح سے، لیکن اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے، اور جب یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں اور صرف اس لیے کہ مومنین کے دلوں میں ان کی جگہ پیدا ہو جائے، یا مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور چیز ان کے ذہن میں ہو، کوئی اور منصوبہ لے کے آتے ہوں وہاں پہ، تو مجھے اس چیز سے پریشانی ہوتی ہے. تو امام علیہ السلام نے اس شخص سے کچھ دیر جو ہے وہ سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کیا، جواب نہیں دیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آؤ، میرے نزدیک آؤ. اور امام نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بہت واضح چیز اس کو بیان کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ کی شرائط تھیں اور بہت زیادہ واضح طریقے سے دین کے مطالب جو ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے تھے. تو امام نے اس شخص سے جو کہ ایک عراقی شخص تھا فرمایا، اے عراقی، ان شہروا انفسہم فلا تشہر انت نفسک، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مثال کے طور پر اگر یہ لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور امامت کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس خاندان سے بھی ہیں، لیکن امامت کو نہیں سمجھتے اور صرف شہرت کے لیے زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی خاص مقاصد ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ اور تم اس طرح سے نہ بنو. امام کا مقصد کیا تھا یہ کہنے کا کہ جو شخص جو ہیں وہ شہرت کی خاطر یا خود نمائی کے لیے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور ان کا اخلاص جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت کم ہے، ممکن ہے کہ وہ اب صرف اور صرف جانے کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ان کا انجام جو ہے وہ بخیر ہو، اور ممکن ہے کہ ان کی عاقبت بخیر ہو اور یہی زیارت ان کو کسی بلند مقام پہ پہنچا دے اور ان کو نجات دے دے. اور بالآخر وہ جو ہے وہ زیارت کے لیے آئے ہیں اور یقیناً ان کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ احساس محبت تو تھا کہ جس نے انہیں مجبور کیا اس زیارت کے لیے. اور امام حسین علیہ السلام اور رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کچھ نہ کچھ تو ان کے دل میں تھی بالآخر جو اس زیارت کے لیے آئے، لیکن تم جو ہے وہ اپنا خیال رکھو، تم اپنی زیارت انجام دو اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. فواللہ ما ات الحسین تعارفا بحق لغفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. یہ جو ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کے خدمت میں روایت بیان کی تھی کہ جو شخص سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے ان کے مقام کو پہچان کر اور ان کے حق کی معرفت رکھ کے، تو پروردگار عالم اس کے پچھلے اور اگلے گناہ جو ہے وہ بخش دیتا ہے. لیکن اگر واقعی کوئی امام سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے اور جیسا کہ بتائیں معرفت کے ساتھ آئے تو اس کا یہ انجام ہوگا.
لیکن تم عام لوگوں سے یہ توقع نہ رکھو. امام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم عام لوگوں سے یہ توقع نہ رکھو، لیکن ان کو منع بھی نہ کرو کہ آپ جو ہے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے وہ ہر سال جا رہا ہے زیارت پہ، ہر سال جا رہے ہیں، تو مثال کے طور پر کسی ذہن میں آئی شاید یہ نمود و نمائش کے لیے جا رہا ہے. ممکن ہے کہ اس کے دل میں بالآخر کوئی نہ کوئی چیز تو موجود ہے، کوئی محبت تو موجود ہے کہ اس کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس راہ میں اپنا پیسہ خرچ کرے، اپنا وقت لگائے اور تکلیف اٹھائے، راہ کی بالآخر راستے کی تکلیف اٹھائے، گرمی یا سردی برداشت کرے، اس کے بعد وہ زیارت پہ جائے. تو لہٰذا امام کہتے ہیں کہ تم اپنے کام سے کام رکھو اور اس کو اپنا کام جو ہے وہ کرنے دو. ممکن ہے کہ یہ زیارت جو ہے وہ اس کو کسی جو ہے وہ بلند مقام پہ پہنچا دے، کیونکہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی دلوں کے حال سے تو واقف نہیں ہے. ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہراً مثال کے طور پہ اس طرح ہے. دوسری وجہ یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی امام کے حق کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ زیارت کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن یہی کہ وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ تعداد میں زیادتی کا سبب بن رہا ہے. یعنی دنیا کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اتنی ساری تعداد جو ہے وہ اربعین کی زیارت کے لیے جا رہی ہے، تو وہ کم سے کم کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس تعداد میں اضافے کا سبب ہی بن رہا ہے. یعنی دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے زائر جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے وہ شاعر اللہ کو جو ہے وہ زندہ کر رہا ہے. اور کم سے کم یہ تو نہیں ہے کہ کسی غلط جگہ پہ گیا ہے یا گھومنے پھرنے گیا یا خدا نخواستہ لہو و لعب کے لیے گیا ہے، نہیں، بلکہ وہ زیارت کی نیت سے گیا ہے، اور یہی پروردگار عالم کی نظر میں اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، اور اتنا ہی خدا اس سے جو ہے وہ قبول کرے گا. لہٰذا سید الشہداء علیہ السلام کی جو زیارت ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہاں تک کہ وہ افراد جو امام کی معرفت نہیں رکھتے اور اس طرح زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ امام کے لیے شاید پسندیدہ نہیں ہو یہ چیز، یا مثال کے طور پہ دوسری دنیاوی وجوہات کی وجہ سے جاتے ہیں، امام نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ دور نہ کریں اپنے سے اور ان کو جانے دیں کہ آپ کی صفوں میں داخل ہوں وہ افراد، اور ان کا یہی داخل ہونا جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ کی ان کی نجات کا جو ہے وہ سبب بن جائے. جیسے کہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ اربعین کے ایام میں غیر مسلم افراد بھی آتے ہیں، جو ہے مثال کے طور پہ وہاں پہ کیپچر کرنے کے لیے مختلف ان کو سینز کو جو انہیں نظر آتے ہیں اربعین میں، مختلف قسم کے جگہوں پہ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں، اور دیکھا ہوگا آپ نے یقیناً کہ سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ یہ تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں، صحیح ہے، اور کتنا زیادہ اثر ہوتا ہے ان سب کا. میرے اور آپ کے اوپر جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، اور جب وہ لوگ دیکھتے ہوں گے جو کہ غیر مسلم ہیں اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دین سے ہمارے، جب وہ لوگ دیکھتے ہوں گے واقعی یہ مناظر، تو ان کے اوپر کتنا اس کا اثر ہوتا ہوگا. اور حالانکہ یہ لوگ جو ہے وہ اس لیے آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ دنیا کو دکھا سکیں کہ جو ہے وہ اربعین جو ہے کس طرح سے، کہاں پہ کتنے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، صحیح ہے، یہاں پہ کیا کیا مراسم ہو رہے ہیں، صحیح ہے، کیا کیا مجالس ہو رہی ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ اربعین منا رہے ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ ان کو نہیں روک سکتے، اور روکنا چاہیے بھی نہیں. خاص سادیہ اپنے ویڈیو آف کر دیں، روکنا چاہیے بھی نہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ لشکر کا حصہ ہیں، یہ افراد بھی اس لشکر کا حصہ ہیں، اس اربعین کے لشکر کا حصہ ہیں، اور کیونکہ یہ لوگ شاعر الہی کی ترویج کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے یہاں آئے ہیں، لہٰذا ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ان کو بعض لوگ دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کو دعوت بھی دیتے ہیں آنے کی کہ یہ لوگ جو ہے نا ان مراسم میں آ کے جو ہے وہ شرکت کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ زیارت اربعین کی اہمیت کیا ہے، اور اس حوالے سے جیسا کہ زیارت عاشورہ کے بارے میں جو کہ امام باقر علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی غیر مستقیم، یعنی ڈائریکٹ جو ہے وہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ
امام معصوم پہ یا مثال کے طور پہ رسول خدا پہ جو ہے نا وہ یہ ڈائریکٹ بغیر یعنی کسی واسطے کے جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے، یعنی اور خدا کی طرف سے آپ پہ الہام ہوئی ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اور واسطہ تھا بیچ میں اس کے ذریعے سے پہنچی ہو، کسی اور امام معصوم کے ذریعے سے پہنچی ہو، نہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹ پروردگار عالم کی طرف سے الہام ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے زیارت اربعین جو کہ امام صادق علیہ السلام کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے، اور یہ وہ ائمہ ہیں، دونوں ائمہ ہیں کہ جنہوں نے حوض علمیہ کی تاسیس کی، یعنی کہ دین اور مذہب کے بانی ہیں ایک طرح سے، امام باقر علیہ السلام کا مدرسہ اور امام جو کہ حسینی اور عاشورائی مکتب ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ مکتب جو کہ زیارت اربعینی ہے۔ اور یہ دونوں جو مدارس ہیں حسینی مدارس ہیں، صحیح، جیسے کہ امام باقر علیہ السلام سے ہمیں زیارت عاشورہ ملی اور امام صادق علیہ السلام سے ہمیں زیارت اربعین ملی، جو کہ حصہ ہے زیارت عاشورہ کا ہی ایک حصہ ہے کہ ہم 40 دن زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، پہلے محرم سے لے کے چہلم تک، اور پھر اس کے بعد جب ہم زیارت عاشورہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں، سلام اور لان کس پہ کرنا چاہیے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد باری آتی ہے زیارت اربعین کی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ 5 چیزیں ہیں جو ہمارے شیعوں کی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ان 5 چیزوں پہ عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے سر کو سجدے میں خاک پہ رکھے، صحیح ہے، اور شیعہ جو ہے وہ سادہ جانماز پہ یا کپڑے پہ اور ان کے اوپر سجدہ نہیں کرتے، بلکہ خاک پہ، اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی جو تربت ہے، آپ کی جو قبر کی جو مٹی ہے، ہمیشہ اس پہ سجدہ کرتے ہیں، تاکہ کیا ہو، اس وسیلے سے امام کی یاد ہمیشہ ان کے دلوں میں تازہ رہے، حتیٰ نماز میں بھی امام کو یاد رکھیں اور امام سے غافل نہ ہوں۔ اور اسی طرح جب وہ 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ جو ہے وہ کیا ہو، یہ جو مہر ہوتی ہے، یہ جو سجدے گاہ ہے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے وہ قبر کی مٹی کی، وہ اپنے پاس رکھیں، یعنی ایک طرح سے ان کے پاس ہی ہوتی ہے، ان کی جانماز میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے بیگز وغیرہ میں بھی رکھتے ہیں ایک چھوٹی سجدے گاہ، تاکہ کہیں پہ ان کو نماز اگر پڑھنی پڑے تو وہ اس پہ سجدہ کریں۔ تو یہ مہر جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں مہر کربلا ساتھ رکھنے کے، جو آپ کو سفر میں آپ کی حفاظت کرتی ہے، اور بھی اس کے علاوہ اس کے بہت سے خواص جو ہیں وہ ذکر ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ تسبیح جو ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کی، کہتے ہیں کہ وہ خود بخود جو ہے وہ تسبیح گو ہے، یعنی اگر پڑھنے والا یا اس تسبیح کا جو مالک ہے اگر اس پہ تسبیح نہ بھی پڑھے تو وہ تب بھی وہ پروردگار عالم کی تسبیح کرتی ہے۔ اور امام علیہ السلام کی قبر کی مٹی اپنے ساتھ رکھنا، یا جو مہر ہے یا سجدے گاہ ہے وہ اپنے ساتھ رکھنا، ایک طرح سے انسان کے تمام دردوں کی شفا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو بیان کی گئی ہے جو شیعوں کے لیے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 5 مرتبہ جو نماز ہے وہ تو 17 رکعت جو کہ واجب نماز ہے، اس کے علاوہ نوافل جو ملا کے، نوافل اور نماز شب ملا کے تقریباً 51 رکعت نماز ہے، جو کہ امام نے کہا کہ یہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ شیعہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں بلند آواز سے کہیں، کیونکہ معاویہ جو تھا وہ نماز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو بلند آواز سے کہتا تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ کہا کرتا تھا، یا جو ہے بالکل بھی نہیں کہتا تھا، یا تو آہستہ کہتا تھا یا نہیں کہتا تھا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ شیعہ جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہیں، تاکہ ان کے اور غیر شیعہ افراد کے درمیان میں ایک فرق ہو، نمایاں ہو۔ اور شیعہ جو ہے وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے کہیں، یعنی فرق نہیں پڑتا کہ ظہر و عصر کی نماز ہو جس میں آپ ویسے بھی حمد اور سورہ کو آہستہ پڑھتے ہیں، یا نماز مغرب و عشاء ہو یا فجر ہو جس میں آپ بسم اللہ کو یعنی حمد اور سورہ کو بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ بلند آواز سے کہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چوتھی نشانی جو امام نے بتائی یہ کہ
ہمارے شیعہ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے ہمیشہ، کیونکہ معاویہ جو تھا وہ اپنے الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتا تھا، لہٰذا امام نے یہ نشانی بتائی شیعوں کی کہ جب آپ ان کا ہاتھ دیکھیں گے تو ان کے سیدھے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی ہوگی، چاہے وہ عقیق کی ہو یا فیروزے کی ہو یا کسی اور پتھر کی ہو، لیکن ان کے سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی۔ اس کے علاوہ پانچویں علامت اور اہم علامت وہ یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھتے ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، حالانکہ زیارت عاشورہ ہے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ شیعہ ہونے کی علامت ہے، لیکن زیارت اربعین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ شیعہ ہونے کی علامت ہے۔ حالانکہ زیارت عاشورہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی حدیث قدسی ہے اور پڑھی جانی چاہیے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ آپ اگر فاصلے پہ ہوں اور امام علیہ السلام کے قریب سے زیارت نہ کر سکیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھر کی چھت پہ جائیں اور ان کے لیے سلام بھیجیں، اور جب پانی پئیں اس وقت آپ اپنے امام پہ سلام بھیجیں، لیکن زیارت اربعین کو شیعہ ہونے کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ زیارت اربعین کو صرف خاص جو شیعہ ہیں وہ پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خاص شیعہ ہیں، ائمہ کے خاص الخاص شیعہ ہیں، صرف وہ جو ہیں وہ زیارت اربعین پڑھتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ زیارت اربعین کے لیے چاہے آپ سوار ہو کے جائیں، چاہے آپ پیدل جائیں، لیکن جائیں، صحیح ہے؟ چاہے آپ راستے میں رکیں چاہے نہ رکیں، دور سے یا قریب سے جائیں سواری پہ سوار ہو کے، لیکن اس زیارت کو ضرور کریں اور واپس آئیں۔ اور یہ جو ہے آپ کا مصداق ہوگا زیارت اربعین کا۔ زیارت اربعین کی کچھ خواص ہیں، اور یہ جو خواص ہیں، جو خاص چیزیں ہیں، یہ شیعوں سے متعلق ہیں اور ان کو انجام دینا چاہیے، اور یہ جو ہے وہ شیعوں سے مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام پہ گریہ، یعنی اکثر لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی زیارت کا ہی حصہ ہے، یقیناً جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یاد کرتے ہیں امام کو، ان پہ جو مظالم ہوئے ان کو یاد کرتے ہیں، یا مصائب سنتے ہیں تو ہم امام علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں اس قدر گریہ کرتے ہیں ہم امام حسین پہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اور خود انہوں نے جس طرح سے عزاداری کی ہے، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنا گریہ کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں اتنا روتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسی لیے جو ہے نا میں ہمیشہ ان کے اوپر جو ہے وہ گریہ کرتا رہوں گا، یعنی اپنے اعزہ کو دیکھا اور اصحاب سید الشہداء جو تھے ان کو دیکھا۔ اس کے علاوہ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا نا ان کا واقعہ تاریخ میں، کہ اب آپ کو جب حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ بھی پھر خدا نے اجازت نہیں دی۔ جناب ہاجر جو ان کی زوجہ تھیں، انہوں نے جب اپنے بیٹے کی گردن دیکھی اور اس پہ چاقو کا نشان دیکھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاقو کو جو ہے نا وہ ان کی گردن پر رگڑتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ چاقو کو الٹا کر دیتے تھے، لیکن اس کا نشان جو ہے وہ اس کے اوپر رہ گیا، ان کی گردن پہ رہ گیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو جناب ہاجر کے پاس لے کے گئے تو کیا ہوا، انہوں نے جب وہ نشان دیکھا تو اتنا بیمار ہوئی کہ اس بیماری کے صدمے کی وجہ سے، اور اس صدمے کی وجہ سے جو ان کو نظر آیا تھا وہ نشان صرف دیکھا انہوں نے، حالانکہ ذبح نہیں کیا گیا تھا جناب اسماعیل علیہ السلام کو، جب وہ نشان دیکھا انہوں نے تو اس کی وجہ سے وہ اتنی بیمار ہوئیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو گئیں۔ اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا کہ وہ ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ انسان ان کے سامنے جو ہے نا وہ واقعاً اس کی طاقت اور اتنی ہمت ہو، اسی لیے امام علیہ السلام نے بعض روایات میں 20 سال اور بعض روایات میں 40 سال امام نے گریہ کیا، جیسا امام باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ امام علیہ السلام ہمیشہ گریہ کرتے رہتے ہیں، خصوصاً جب ماہ محرم آتا تھا، اور تو آپ کے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی محرم آتا تھا ہم کبھی بھی امام باقر علیہ السلام کو خوش نہیں دیکھتے تھے، وہ ہمیشہ گریہ کرتے تھے اور عزاداری کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے اسی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے
نے والد امام موسیٰ کاظم اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ جب محرم آتا تھا تو کوئی بھی امام کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھتا تھا. اور جب جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ائمہ جو تھے وہ کتنا خیال رکھتے تھے کہ سید الشہداء علیہ السلام کی جو عزاداری ہے اس کو خاموشی سے جو ہے وہ نہ منائیں، بلکہ ہمیشہ اس کو تکرار کرتے تھے، ہمیشہ ہر سال اس کو منایا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو کیا جاتا ہے کہ ہمارے ایک چیز بہت عام ہے جو کہی جاتی ہے کہ مجلس میں جاتے ہیں، فرش اعضاء پہ جناب زہرا آتی ہیں. اس کے بارے میں جو ہے بہت سے لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، جناب سیدہ تو اس وقت بہشت میں ہیں، صحیح ہے، اور کیا ضرورت پڑ رہی ہے ان کو کہ وہ یہاں اس زمین پہ آئیں. تو اس سلسلے میں بھی ہمیں روایات ملتی ہیں کہ جن لوگوں کے جواب کے طور پہ ہم یہ روایات ان کو دکھا سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ روایات جو ہیں وہ بیان ہم کر سکتے کہ اب بھی 1400 سال گزر جانے کے بعد جو ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام کی جو مجالس ہیں اس میں تشریف لاتی ہیں، اور جہاں پہ آپ کے مصائب کا ذکر ہوتا ہے وہاں آتی ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ جناب امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں، اور انہوں نے ایسے یعنی کہ زیارت ناہیہ میں اس طرح سے بیان کیا ہے. آپ نے زیارت ناہیہ کا کبھی ترجمہ پڑھا ہو تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ منظر کشی کی ہے زیارت ناہیہ میں. میرا سلام ہو اس پر جس کا سرنو کے نیزہ پہ بلند تھا، میرا سلام ہو اس داڑھی پر جو خون سے خضاب آلود تھی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دیکھ کے ایسے ہی لگتا ہے کہ جو ہے جیسے امام زمانہ واقعا ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے تھے جو انہوں نے اس طرح سے یہ زیارت جو ہے وہ پڑھی ہے. تو امام زمانہ علیہ السلام سید الشہداء علیہ السلام سے اور ان کا کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ میرے خیال میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو 140 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے سید الشہداء علیہ السلام اور امام زمانہ کے درمیان، تقریباً 100 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے. لیکن آپ نے اس کے باوجود ایسی زیارت پڑھی جس میں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، جیسے آپ نے جتنے بھی وہ مناظر جو آپ کے اوپر گزرے اس میں وہ آپ نے یاد کیا ایک ایک کر کے، اپنے گریے کے بارے میں کہا، اہل بیت علیہ السلام کی اسارت کے بارے میں، اسیری کے بارے میں، اور یہ کہا کہ آخر یعنی زیارت ناہیہ کے ہی حصے میں کہ یہ مناظر میرے لیے اتنے دردناک ہیں کہ میں آنسو کی جگہ خون روتا ہوں. تو یعنی جب سید الشہداء علیہ السلام کے لیے امام زمانہ اس طرح سے آنکھوں سے جو ہے وہ خون گریا کر سکتے ہیں تو آپ کی والدہ گرامی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا کیا حال ہونا چاہیے. یعنی یہ ایسا واقعہ نہیں ہے جو اتنے عرصے گزر جانے کے بعد جس کو بھلا دیا جائے. اور خود عاشورہ کا جو واقعہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. کہتے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے یہ واقعہ سید الشہداء کے لیے. اور کرتا جو ہے خون آلود امام حسین علیہ السلام کا ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پرچم کی طرح جو ہے وہ لہراتا رہتا ہے. تو آپ بتائیں ایسا شخص جس کے سامنے مستقل واقعہ عاشورہ زندہ ہو اور جس کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خون آلود کرتا جو ہے وہ ہمیشہ لہرا رہا ہو، اس شخص کی کیا حالت ہوگی. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور امام زمانہ کے لیے یہ واقعہ جو ہے وہ زندہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر بھی یہ چیز واضح کی جائے کہ انہوں نے بالآخر آ کے اس دنیا میں اس واقعے کا جو افراد تھے جنہوں نے یہ واقعہ جو ہے جن کے ہاتھوں سے جو ہے وہ برپا ہوا یزید اور یزیدیوں سے انہوں نے بدلہ لینا ہے بالآخر اس دنیا میں آ کے. تو اب آپ بتائیں جب زمانے کے امام کے لیے یہ سب چیزیں ایسے زندہ کی جا رہی ہیں تو آپ کی والدہ گرامی کے لیے جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے یہ سب واقعات جو ہیں ان کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہوگی. صحیح. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک واقعاً یہ جو ظلم ہے ان کا جو ہے وہ انتقام نہیں لیا جائے گا، جناب زہرا ہمیشہ گریاں ہیں اس مصیبت میں، اور صرف اور صرف انتقام جو ہے وہ صرف اس صورت میں لیا جا سکتا ہے کہ امام زمانہ کا ظہور جو ہے وہ واقع ہو. اور امام کا ظہور کب ہوگا؟ جب لوگ بیدار ہو جائیں گے. یعنی جو ہے وہ انتقام اس وقت لیا جائے گا کہ جب امام حسین علیہ السلام
پہ جو ہونے والا جو ظلم ہے وہ لوگ زمانے کے لوگوں کی زبانوں پہ آ جائے، اس صورت میں یقیناً یہ انتقام جو ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ انتقام جو ہے وہ واقع ہوگا، اور امام علیہ السلام قیام کریں گے، اور سب لوگ جو ہیں وہ سید الشہداء علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے طور پہ پہچانے جنہوں نے لوگوں کو بیدار کیا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ اور کس طرح سے لوگ انہیں پہچانے، کس حیثیت سے پہچانے کہ امام نے عدل اور عدالت کے جو ہے وہ برپا کرنے کے لیے، معاشرے میں قائم کرنے کے لیے قیام کیا تھا، اور ظلم کو دور ختم کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی جو ہے وہ جاریت کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے ایک سمبل کے طور پہ لوگ پہچانے ظلم سے مقابلے کے۔ جیسے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، جن کی بات چیت ہم سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ جو کہ تشیع سے تعلق بھی نہیں بھی رکھتے، جو بہت سے غیر مسلم ہیں، وہ لوگ بھی اب امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ ظلم سے مقابلے کے سمبل کے طور پہ پہچاننے لگے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کی معرفت اسی طرح سے حاصل کر لے۔ اور روایت میں آیا ہے کامل الزیارات کی کہ جناب زرارے کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اتنا یہ غم بڑا ہے کہ آسمان نے امام حسین علیہ السلام پہ 40 دن تک گریہ کیا، لیکن کیا کوئی معمولی گریہ کیا؟ نہیں، بلکہ خون رویا آسمان، اور زمین نے بھی سید الشہداء پہ گریہ کیا، زمین، آسمان، جو ہے سورج اور زمین، اس دنیا میں جتنے بھی موجودات ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ سمندر کی مچھلیوں نے اور جو ہے سید الشہداء پہ گریہ کیا، پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ سے جو ہے وہ سرک گئے، اور سمندر بھی اسی طرح سے ان میں طوفان جو ہے وہ برپا ہو گیا، فرشتوں نے 40 دن سید الشہداء علیہ السلام پہ گریہ کیا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری خواتین نے اپنے بالوں کو جو ہے وہ خضاب نہیں لگایا، اور ہمیشہ عزاداری کی حالت میں رہتی تھیں، اور فرشتے جو کہ سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کے پاس آتے ہیں وہ ہمیشہ عزاداری کرتے ہیں۔ اور اسی روایت میں آگے آیا ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا جو ہے آپ کا جو ہے وہ داخل ہوا، اور امام علیہ السلام نے گریہ کیا، اس کو دیکھ کے، اپنے بیٹے کو دیکھ کے گریہ کیا۔ تو میں نے آپ سے پوچھا، جناب زرارے کہتے ہیں، میں نے پوچھا کہ مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ فرزندان امام حسین علیہ السلام کی تحقیر کی گئی، ان کو اذیت دی گئی، آزار دیا گیا، اور کیونکہ فرزندان امام حسین علیہ السلام کی تحقیر کی گئی، میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ کے، جو کہ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، یعنی میری اولاد ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے، نسل امام حسین میں سے ہے، اس لیے میں نے گریہ کیا۔ اور اتنا آپ روئے کہ گریہ جو ہے نا آپ کو مجال نہیں دے رہا تھا، آپ کو فرصت نہیں دے رہا تھا، یعنی مستقل امام جو ہے وہ گریہ فرما رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی ان واقعات کو یاد کر کے کیا کرتی ہیں، گریہ کرتی ہیں۔ یہاں پہ آپ نے جناب زہرا کی گریہ کا ذکر کیا اس روایت میں، لہٰذا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ گریہ کیوں کرتے ہیں، یا جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجالس میں آتی ہیں اور وہاں گریہ کرتی ہیں، انہی مسائل کی وجہ سے، انہی حوادث اور انہی مصائب کی وجہ سے جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ پہ گریہ کرتی ہیں۔ اور کیونکہ یہ مناظر اتنے عجیب و غریب تھے کہ جن کے لیے زمین و آسمان نے بھی گریہ کیا۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ کے امام حسین علیہ السلام کے بچوں کو یاد کرتا ہوں، اور نفرین کرتا ہوں، لعنت کرتا ہوں ان لوگوں پہ جو کہ اس وقت موجود تھے، جنہوں نے یہ ظلم کیا، اور گریہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد، اسی روایت کا حصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ سید الشہداء علیہ السلام پہ گریہ کرتے ہیں وہ اصل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی مدد کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ نالہ کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، یہ ان کی گریے کی یہ آواز جناب زہرا اور رسول خدا تک پہنچتی ہے، وہ ادا حق ادا، اور ہمارے حق کو ادا کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور جو شخص آج گریہ کر رہا ہے وہ ایک طرح سے کیا ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک طرح سے ہم آواز ہے، اور رسول خدا کے ساتھ
اس نے ہمراہی کی، یعنی ان کے حق کو ادا کیا اور ان کا ساتھ دے رہا ہے ایک طرح سے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قیامت کے دن پروردگار عالم کے امان میں ہوں گے اور اس کے سائے میں ہوں گے. لا یخافون سوء الحساب، ان کو حساب کتاب کا کوئی غم نہیں ہوگا. ادخلوا الجنہ، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. صحیح ہے، ان کو جنت میں جانے کے لیے یعنی کہ خدا کہے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن ان کو شوق ہوگا جناب زہرا اور جناب رسول خدا کے ساتھ بیٹھنے کا، یعنی وہ جنت کے اوپر ان کے ساتھ کو ترجیح دیں گے. صحیح، اور ان کے ساتھ ہونے سے زیادہ ان کو لذت حاصل ہوگی کہ جب ان ہستیوں کو دیکھیں گے اور ان کا دیدار کریں گے تو جنت بھی انہیں بھول جائے گی، یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہونا بھی ان کے لیے باعث کراہت ہوگا. اسی لیے جو ہے وہ یہ جو مفصل روایت ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہوا کہ یہاں تک کہ بہشت میں بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ گریا کریں گی اور نالا و فریاد کریں گی. ایسا نہیں ہو کہ مثلا یہ بہشت جو ہے وہ برزخی بہشت ہے جو اس وقت موجود ہے، یعنی کہ قیامت سے پہلے کی جو جنت ہے، جو بہشت ہے وہ برزخی ہے، جو عالم برزخ میں ہے. صحیح ہے. اور مثال کے طور پہ یہ کہا جائے کہ اب جو بہشت برزخی ہے اس میں وہ گریا کرنا بھول گئی ہیں یا وہ گریا نہیں کر رہی ہیں، صرف وہاں گریا کریں گی نہیں، بلکہ بہشت برزخی میں بھی جو ہے وہ بیوی جو ہیں وہ سید الشہداء علیہ السلام پہ گریا کرتی ہیں. بلکہ یہ واقعات جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ شبہ جمعہ میں جو ہے وہ سید الشہداء علیہ السلام کے روضے پہ حاضر ہوتی ہیں اور وہاں جو ہے وہ گریا کرتی ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ مجلس برپا ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، صلحاء کی روحیں آتی ہیں، شہداء کی روحیں آتی ہیں. صحیح. تو ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو جو ہے وہ بھلا دیا ہو، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان معارف سے محروم ہیں اور ان کو درک نہیں کرتے، وہی لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ان حقائق کا انکار کرتے ہیں. اور واقعی یہاں پہ سوچنے کی جگہ ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے جو خدمت کی انسانیت کی، اس کے بدلے میں خدا نے انہیں کیسا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. تو انشاءاللہ یہاں تک ہمارے عرائض آج تک کے لیے کافی ہیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ مل رہے ہوں گے ان سیشنز میں، اور امید ہے اور بھی اگر کوئی سوال ہے ان حوالے سے تو ضرور جو ہے وہ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کیجیے گا. اگر میرے علم نے اجازت دی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں ان کے جوابات. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.